مکمل ریاستی طاقت سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی تیاری، افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، اب 8 لاکھ سے زائد مہاجرین ہیں جن کو واپس افغانستان بھیجا جائے گا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو؟ 1 اپریل سے اس کا اطلاق بھی کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کریکٹ کر لیں فگر، جی 8 لاکھ تو وہ ہیں جو ابھی ریسنٹ سالوں میں آئے ہیں۔ اچھا، یہ عذاب تو 40 لاکھ سے اوپر کا ہے جس کو افغان مہاجرین کہتے ہیں آپ۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی کی غلطیاں جو کی ہوتی ہیں نا ہماری لیڈرشپ نے، قوم میں اس کی قیمت چکاتی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے افغان جہاد میں حصہ لیا تھا نا امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، جو قیمت قوم نے چکائی ہے اس کی اور اب تک چکا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا چیزیں آئیں اس جہاد کے نتیجے میں؟ آپ کے پاس آئی کلاشنکوف کلچر جو پاکستان کی سوسائٹی میں نہیں تھا۔ جی آپ کے پاس آیا نارکوٹکس جو پاکستان کی سوسائٹی میں نہیں تھا، اور اس کی اس کے نتیجے میں آپ کے پاس آئے افغان ریفیوجیز 40 لاکھ۔ ٹھیک ہے، ہمیں امریکہ نے کہا تھا ہم آپ کو وار سپورٹ فنڈز دیں گے تاکہ آپ کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی کوئی ریمیڈی ہو جائے، وہ بھی پچھلی 2 دہائیوں سے بند ہے۔ یعنی جو ہم نے اپنے پلے سے پیسے خرچ کیے ہیں وہ بھی امریکہ بادر نے ہمیں نہیں دیے ہیں۔ جی اور یہ 3 مینس ہمیں دے گیا ہے، افغان ریفیوجیز کا، نارکوٹکس کا، کلاشنکوف کلچر کا۔ از دیٹ رائٹ؟ بالکل۔ آج تک ہم اس کو بھولتے رہے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ یہ نوبت شاید نہیں آتی کیونکہ پچھلے 40 سال سے تو یہ یہیں تھے نا، لیکن جس برق رفتاری سے افغان لوگ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہے، پکڑے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، اس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بھائی ان مہمانوں کو گھر بھیج دیں، ورنہ ہمارا بیڑا غرق کرنے میں نہ انہوں نے پہلے کبھی کوئی کسر چھوڑی ہے اور نہ آپ چھوڑیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کون سا حق پہنچتا ہے ان کو کہ وہ بارڈر کراس کریں، افغانستان سے آئیں، اسلحہ لے کے آئیں، وہاں سے فنڈنگ لے کے آئیں اور پاکستان کے معصوم شہریوں کو ماریں؟ جی اور ریسنٹ منتھس میں، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پچھلے 1 سال میں جتنا اضافہ ہوا ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں وہ ناقابل برداشت ہے۔ نو نیشن کین افورڈ اٹ۔ الٹیمیٹلی یہ کانفرنس ہوئی ہے جس میں اب پہلی دفعہ اتنا زبردست ریزالو ہے کہ ان کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1 جو یہ افغان ریفیوجیز ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ نمبر 2 نمبر 3 ان کے سلیپر سیلز ختم کیے جائیں گے۔ نمبر 4 ان کو جو یہاں سے فنڈنگ کرتے ہیں، جو ان کے ہمدرد ہیں، ان کو کرش کیا جائے گا۔ نمبر 4 سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا میں جو ان کے یعنی ماؤتھ پیسز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ یہ ریزالو کرنے کی 2 کوششیں پہلے ہوئی ہیں PTI کے دور میں۔ جی دونوں کوششوں میں اسی طرح کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، کیمرہ سیشن ہوا تھا، یہ نہیں گئے تھے اس میں، خود پرائم منسٹر ہوتے ہوئے نہیں گئے تھے۔ پھر اسی طرح کی ایک بریفنگ GHQ میں ہوئی تھی جب کشمیر کے حوالے سے اور ابھینندن کے حوالے سے ہوا تھا، یہ اس میں بھی نہیں گئے تھے۔ اپنی ذاتی انا کی خاطر کہ میں اپوزیشن سے نہیں بیٹھوں گا، یہ چور ہیں، انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا، جی اور وہ رویہ آج بھی جاری ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک شام پہلے آپ کہیں کہ یہ 14 لوگ ہماری نمائندگی کریں گے وہاں، اور صبح آپ کہیں کہ ہم تو نہیں جا رہے ہیں، کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی آپ کے پاس یا کسی کے پاس بھی؟ بالکل بخاری صاحب، جس طرح سے PTI نے کہا ہے کہ ہماری بانی PTI سے ملاقات نہیں کروانے دی گئی، اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ لیا اور اپنی جماعت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا۔ بخاری صاحب لیکن ایک اور چیز کہ یہ اس بالکل اسی طرح میں وزیر- کاٹوں گا یہاں سے آپ کو پتہ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں چونکہ ان کے بڑے بھائی نے ان کو نامینیٹ کیا، جی لیکن کیا پرائم منسٹر یہ کہہ کے اپنی جان بچا سکتا ہے کہ اچھا میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، میں بھائی نے پوچھ کے دساں گا؟ آپ نے چیئرمین بنایا ہوا ہے اپنی پارٹی کا نا، بالکل آپ نے وہ اس کو گناہ بجانے کے لیے بنایا چیئرمین آپ نے اس کو۔ بالکل بخاری صاحب، جیسے عمر ایوب نے بھی کہا کہ ہم نے سیاسی مفاد کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے بخاری صاحب، اور نواز شریف صاحب بھی اس میٹنگ میں نہیں ان کو دیکھا گیا، حالانکہ وہ بھی دیکھیے پورے کے پورے MNAs جو ہیں وہ انوائٹڈ نہیں تھے۔ جی ان کی تعداد تو آپ کو پتہ نہیں 400 کے قریب ہے نا، ہاں جی، اس میں سے 94 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، سلیکٹیو انویٹیشنز تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی حال ہی میں بخاری صاحب انوائٹ کرنا نہیں چاہیے تھا، 3 بار کے وزیر اعظم ہیں۔ ابھی دیکھیں نا ان کی جماعت کی ریپرزنٹیشن ایز اے گورنمنٹ ہے، ٹھیک، اس میں اور اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر ان کا ہے، منسٹر سارے ان کے ہیں، مسلم لیگ کی میجورٹی کو، پیپلز پارٹی کا کوئی منسٹر نہیں ہے نا، سارے منسٹر تھے وہاں۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، جانا چاہیے تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، جانا چاہیے تھا ان کو۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لمحے آتے ہیں قوموں کی زندگی میں جب آپ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ایک سائڈ پہ رکھ کے نیشنل ایجنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں۔
یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. جی آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل کی جو پالیسی ہے جتنی مرضی سڑکوں کے اوپر مخالفت ہو اس کی لیکن انتظامیہ کی ایڈمنسٹریشن یو ایس کی پالیسی وہی ہے. وہی تھی جب جو بائیڈن تھا, وہی تھی جب اوباما تھا, وہی ہے آج جب ٹرمپ ہے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل کاز کی خاطر, نیشنل یونٹی کو بڑھاوا دینے کی خاطر آپ اپنے ذاتی ایجنڈے سے ہٹ جائیں تو کوئی آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا, کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ شرم کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ شامل ہوتے تو جو اعلامیہ ہمارے سامنے ہے اس کی قوت و طاقت ہی کچھ اور ہوتی, کیونکہ وہ یونانیمس ہوتا نا پوری قوم کا. دیکھیے دعویٰ تو یہ کرتی ہے نا پی ٹی آئی کے جناب 25 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے, یہ باقی سب چنکنے میں جا کے آئے ہیں نا, یہ تو بیکار لوگ ہیں. قوم ساری آبادی 24 کروڑ ہے, ان کے ساتھ 25 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو 25 کروڑ کی ذمہ داری بھی نبھانی چاہیے تھی نا بالکل کہ وہ اس کا حصہ بنتے. ایک تو ہو گیا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پر افغانز اس میں رکھے ہوئے تھے کہ جو انٹرنیشنل ریفیوجیز کی آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی, وہ ہے UNHCR, یونائٹڈ نیشنز کی جو UNHCR اور IOM وہ ہے ڈسپلیس پرسن کو شفٹ کرنے کے حوالے سے. یہ دونوں آرگنائزیشن جو ہیں ان کے پیٹ میں درد اٹھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس سے صورتحال میں تناؤ آئے گا. تو بھائی صاحب جو ہم بھگت رہے ہیں ایز اے قوم, یہ روز صبح سے شام تک جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں, جو شہادتیں ہو رہی ہیں, اس پر تو آپ کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا. بالکل وہ اس اینگل سے بھی کہہ رہے ہیں نا کہ بعد میں جس طرح سے اگر آپریشن کیے جاتے ہیں تو پھر سویلین کی کیجوالٹیز کے حوالے سے بھی خطرات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں. اصل وجہ یہ ہے کہ جو افغانز پاکستان میں آ گئے ہیں وہ اب حلیے کے اعتبار سے, شکل کے اعتبار سے ڈسٹنکٹ نہیں کیے جا سکتے کہ یہ پاکستانی ہیں کہ افغان ہیں, انلیس آف کورس آپ ان سے شناختی کارڈ مانگیں. اور اتنی تعداد میں پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بن چکے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی. نادرا سے جا کے پوچھیں, ایک سال میں 55 ہزار پاسپورٹ افغانیوں کو ایشو ہوئے ہیں. obviously کرپشن کے ذریعے ہوئے ہیں, وہ ایک داستان ایک الگ ہے. having said that, میرے خیال سے چونکہ آپ کسی بھی افغان کو یا کسی بھی شہری کو جو پاکستانی لگتا ہو پکڑ نہیں سکتے ہیں, لہٰذا ان کو ہم نے کہا ہے کہ بھائی ایک تو یہ کہ آپ کی حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, پہلے معاملات کو آپ دشمن بنے ہوئے ہیں ہمارے, بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے, اور اب افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجا جائے گا. اس حوالے سے بھی گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا اور 1 اپریل سے اس کا اطلاق بھی باقاعدہ طور پہ کر دیا جائے گا.